الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 6 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ سب سے پہلے آیت کو یہاں تک سٹاپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَأَهْلِكُمْ نَارًا تک، اور ذکر پڑھتے ہیں۔ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچائیں، لیکن ان کی ذمہ داری اپنی ذات کے گرد نہیں گھومتی، بس اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی عذاب دوزخ سے بچانے کی پوری طرح سے ہر ممکن کوشش کرنا بھی اہل ایمان پر لازم ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو تو دوزخ سے بچانے کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، ہم اپنے اہل و عیال کو کیسے دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح ان کو بچا سکتے ہو کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روکا، تم اپنے اہل و عیال کو بھی ان سے روکو، اور جن کاموں کو بجا لانے کا رب العزت نے حکم دیا ہے، تم اپنے اہل و عیال کو بھی یہی حکم دو کہ وہ بھی بجا لائیں۔ یعنی اس آیت سے ہمیں سمجھ کیا آتا ہے؟ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے خدام، اپنے گھر کے اہل و عیال، اس میں والدین آ جاتے ہیں، اس میں بہن بھائی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں گھر کے اندر رہنے والا ہر وہ فرد جو مل کے، مطلب کچھ ممبرز ایک گھر، ایک خاندان کہلاتے ہیں، تمام کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا رہے ہر شخص۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں، اور ادب و ہنر میں ان کو ہر حد تک ان کی اصلاح کرتے رہیں اور درجہ کمال تک پہنچا دیں۔ اب یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگرچہ اہل ایمان کو یہاں کہا گیا، یعنی اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں وہ نبھائیں، دیٹ از بیٹر فار بوتھ آف دیم، لیکن یہاں خاص طور پر اگر ایک مرد کا کریکٹر، یعنی ایک باپ کا بہتر ہونا کس طرح سے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس پر بات کریں تو یہ یقیناً ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے جو ہے بہت بہترین ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین ہمارے سامنے اس معاملے کے متعلق آتے ہیں کہ جس میں باپ کو بتایا گیا کہ اولاد کے حقوق میں سے وہ یہ حقوق کو پریورٹی پر رکھے اور ادا کرے۔ یعنی ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ایک حقوق ہوتے ہیں دنیاوی حقوق، اور مرد یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے شاید یہ پورے کیے تو اپنی ذمہ داری نبھا لی، یعنی بحیثیت شوہر اپنی بیوی بچوں کو، بحیثیت باپ اپنی اولاد کو دین کے رستے پر ڈالنا تو اللہ فرما رہے تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ان کے حوالے سے تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ضروریات زندگی فراہم کر دی، روٹی کپڑا اور مکان دے دیا تو تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی، نہ، یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کے حوالے سے تمہارا فرض عین ہے، تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ تم انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اس کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری اولاد، تمہاری زوجین دین کی طرف راغب ہوں، تمہاری جو بیوی ہے، تمہاری یا بیویاں ہیں، ان میں اللہ کا تقوی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کے لیے عمدہ نام تجویز کرے، جب وہ بڑے ہوں تو انہیں تعلیم دے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کرے۔ اور دوسرا فرمان نبوی ہے کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ دینی تعلیم اور عملی تربیت کا آغاز بچپن ہی سے ہو جانا چاہیے۔ اوائل عمر میں ہی جو سبق دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سے عادت بن جاتا ہے ایک شخص کی۔ ایک بچہ جو بچپن سے سیکھتا جاتا ہے وہ اس کو پختہ عمر میں بھی وہ عادتیں رہتی ہیں۔ جس کام کی عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جو والدین بچپن میں اپنے بچوں کو اطاعت خداوندی کی طرف راغب نہیں کرتے، ان کی اولاد عموماً راہ حق سے بھٹک جایا کرتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں، انہیں مار کر پڑھاؤ، اور اسی عمر میں ان کی خواب گاہیں یعنی ان کے بستر ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس فرمان خداوندی، اس آیت کی روشنی میں اور ارشادات نبوی کی روشنی میں ہم اپنی اولادوں کو اگر جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی بے راہ روی اور ان کے بھٹکنے سے ہر حد تک کوشش کرنی کہ وہ اس کا شکار نہ ہوں۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں، دنیاوی کوالیفیکیشن از آلسو نیسیسری، ضروری ہے کہ ہم ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن آج کل جو درس گاہوں، کالجز یا یونیورسٹیز میں جو کہہ لیں کہ ماحول ہے یا جو چیزیں بچے اڈاپٹ کرتے ہیں ان پر گھر والوں کی نظر نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چاہے وہ مدرسہ ہے چاہے وہ یونیورسٹی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اگر بچہ مدرسے جا رہا ہے تو تب اس پر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا جائے، یونیورسٹی جا رہا ہے تب ہی رکھا جائے، نہیں، ہر معاملے پہ ان پر نظر رکھی جائے۔ آج کل جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، سانحات کہہ لیں ان کو، وہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھے تھے نہ کبھی کسی کان نے سنے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے؟ گھر سے تعلیم اور تربیت نہیں ملی۔ انسان کی پہلی درسگاہ ہی ماں کی گود ہے، اور انسان پہلی چیز جو سیکھتا ہے وہ اپنے گھر اور اس کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ مجھے ایک دفعہ میں ایک لیکچر سن رہی تھی، میرے استاد محترم ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک لائٹر وے میں جملہ بولا اور بہت ہی مطلب اپنی دن میں وہ ایک لیکچر دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا جس گھر میں ابا حضور ٹھیک ہونا اس گھر کا پورا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اور وہ آگے چل دیے، لیکن میں اس پوائنٹ پہ سٹک ہو گئی، اور اس پوائنٹ کو جتنا ان ڈیپتھ جائیں اتنا کم ہے، یعنی ساری باتیں کھلتی جائیں گی۔ زیادہ جو ذمہ داری ہے نا وہ باپ کی عائد ہوتی ہے، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ یقیناً تربیت کا ایک خاصا حصہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، اور ماں کی ذمہ داری ہے وہ اولاد کو تربیت دے، لیکن گھریلو معاملات ہوں یا باہر کی زندگی کے کاروباری معاملات ہوں یا نوکری کے جتنے مسائل ہیں، مرد اپنی اولاد کو جو سکھائے گا وہ سیکھے گی۔ اگر وہ کاروباری معاملہ ہے، مثال دیتی ہوں، بیٹے کو ساتھ لے جاتا ہے کہ کل کو یہ کاروبار تم نے سنبھالنا ہے، دیکھو تو اب وہ جھوٹ، فریب، دغا بازی، چکمے دینا، چیز بنانا اور دکھانا، اور جھوٹی قسمیں، رشوت کا لین دین، سودی نظام، یہ سب کچھ چلا رہا ہے، تو بیٹا آٹومیٹکلی وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا۔ باپ کو غلط نہیں لگ رہا تو بیٹے کو بھی نہیں لگے گا۔ باپ دور تھا دین سے، احکامات خداوندی سے، ان کو ماننے سے، بیٹا آٹومیٹکلی دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح گھر کے معاملات ہیں، ابا حضور نے کہا، صبح کان میں آواز پڑی، اٹھیں نماز کے لیے، سب اٹھ جاتے ہیں۔ ابا حضور خود سو رہے ہیں، باقی سب بھی سو رہے ہیں۔ اب جن بچوں کی، میں آپ یقین کریں آپ ایگری کریں گے، اس بات سے ڈس ایگری نہیں ہوں گے، جن بچوں کی عادت بچپن میں نماز کی پڑ جائے ان کی ساری عمر رہتی ہے، الا ماشاء اللہ جنہوں نے نہیں بچپن میں پڑھی ہوتی اور ان کو جوانی میں توبہ نصیب ہو جائے اور وہ نمازی بن جائیں۔ ادروائز بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی 4 نمازوں کی باقی کی عادت نہیں ہے، شاید صرف فجر کی ہے۔ کیونکہ فجر کے لیے
اٹھنا ان کی عادت میں شامل ہو چکا تھا. کیوں؟ ابا حضور نے اٹھایا ہی فجر کے لیے. اگر باقی 4 نمازوں کے متعلق بھی جواب دہی ان کو دینا پڑتی، اگر باقی 4 نمازوں میں بھی ان کو انسٹرکشنز ملتی پڑھیں کریں، میں پوچھوں گا، میں انعام دوں گا، تو شاید وہ نمازیں بھی پوری ہوں. تو معاملات سمجھ آ رہے ہیں نا. اگر کاروبار میں یا نوکری میں فیئر ہو انسان، اپنی اولاد کو سکھائے تو بیٹا آٹومیٹکلی سیکھے گا. تو یہ تمام معاملات، بہرحال اس میں جتنی ڈیبیٹ کی جائے وہ کم ہے کہ یقیناً ماں کے بھی حقوق ہے، ماں کے فرائض بھی ہیں، وہ بھی تربیت کرے. اس کے بھی بہت سے ایسے پہلو نکل آتے ہیں تربیت کے جو انسان ماں سے سیکھتا ہے. خاص طور پر بیٹیاں، ماں حیا والی، بیٹی میں آٹومیٹکلی حیا ہے. ماں جو ہے وہ ہم کہتے نہیں ہیں کہ اس نے کوکنگ کہاں سے سیکھی، والدہ سے سیکھی. اس کی ماں کے ہاتھ کا کھانا بڑا مزے کا تھا. اس نے گھر گھریستی کہاں سے سیکھی، اس نے اپنی ماں سے سیکھی. بیٹی جو ہے وہ ماں کا اثر لے رہی ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر ماں کے ساتھ ہے. بیٹا باہر کے معاملات میں باپ کا اثر لے رہا ہے کیونکہ وہ باپ کے ساتھ ہے. تو یہ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. دنیا میں لانے کا باعث یہ بنے دنیا میں رہنا کیسے ہے یہ انہوں نے سکھایا. ایسیکٹرا ساری زندگی ہم لرننگ سٹیج میں ہوتے ہیں. تو باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق فرمایا کہ تم خود بھی تو بچنا ہی ہے، محنت کرو، کوشش کرو، لیکن اپنے اہل و عیال کے، تم میں سے ہر کوئی، حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ کسی نہ کسی معاملے میں اتھارٹی رکھتا ہے اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اور انفارچونیٹلی آج حیا والا میٹر ہی لے لیں. آپ کے سامنے میں مثال رکھتی ہوں. ابھی 2-3 دن پہلے ہی شاید یا آج کی بات ہے، ہم ڈسکشن کر رہے تھے کسی معاملے میں، تو ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا کہ دیر از اے یوٹیوبر فیملی. وہ مرد ہے، عورت ہے، اس کی بیٹی ہے اور بیٹا ہے، اینڈ دے آر مسلم. اور دکھ کی بات یہ ہے دے ہیو ملینز آف سبسکرائبرز اینڈ دے آر فرام انڈیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں صرف اپنے ڈانس کی، کرتب کی، ڈانس کرتے ہیں وہ، اور اس پر ان کو بہت سے پیسے آتے ہیں. صرف پیسہ زندگی کا مقصد ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے اس پر دکھ کی بات یہ ہے کہ مرد اپنے ساتھ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کے ساتھ وہ ڈانس کر رہا ہے. اس قدر اخلاقیات گر چکے ہیں ہمارے. اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ کمنٹس کرنے والے بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو بہت اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا آئیڈیل جوڑی ہے، کیا آئیڈیل فیملی ہے، کیا زبردست خاندان ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک غلط کام کرنے والے، دوسرا غلط کو اپریشیٹ کرنے والے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ جو ہے وہ برائی کر رہا ہے اور وہ پروموٹیڈ ہے تو وہ اتنے کما رہا ہے، وہ ایسے، ہم اس کو شے دے رہے ہیں. ویورز، بحیثیت ویور ہم اس کو شے دے رہے ہیں، اس کو ہمارے دیکھنے سے فائدہ ہو رہا ہے تبھی وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ان دیٹ وے ڈسکریج کریں تو شاید وہ اپنا کام روک لے کہ مجھے اس کام سے اس نے تو دنیا ہی دیکھنی، وہ کہے گا مجھے فائدہ نہیں ہے، میں نہیں کرتا. اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ جہنم اور تباہی کا گڑھ ہے. ہم تمام چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں تو اخلاقی طور پر یہ کس قدر گری ہوئی بات ہے جو آج کل ہم لوگ جس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ والد کے جس کے گھر میں آنے سے، کھنکھنانے سے ہی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے دوپٹوں کو صحیح درست کر لیتی ہیں. جس حوالے سے سورہ نور میں بھی ہمیں بہت سی ہدایات کی گئی ہیں. کسی گھر میں داخل ہونا ہے کیسے ہونا ہے، کسی کے گھر میں جانا ہے اوقات کار کیا ہوں گے، دستک دینی ہے تو کتنی دفعہ، پھر لوٹ جانا ہے. ہر چیز کا اسلام نے ہمیں بتایا کہ کسی کی پرسنل لائف ڈسٹرب نہ ہو، کسی کی بیٹیاں بیویاں ان پر کسی کی نظر نہ جائے. دوپہر کے وقت، آرام کے وقت کسی کے گھر نہ جاؤ، رات کے وقت کسی کے گھر نہ جاؤ، جن اوقات میں آرام ہو رہا ہو اس وقت کسی کے گھر نہ جاؤ. ہر چیز سے متعلق اسلام نے کھول کے بتا دیا. اور آج ہم نے ان چیزوں کو پسے پوش ڈال کر خود گھروں میں رہتے ہوئے بے حیائی کا، یعنی گھر کے اندر رہتے ہوئے کراس آف دی بارڈر ہماری بے حیائی پہنچ رہی ہے. اعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور کراس آف دی بارڈر سے برائی ہم تک پہنچ رہی ہے اور ان چیز کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہیں. دکھ کی بات ہے. بہرحال اسی حوالے سے سورۃ التغابن آیت نمبر 14 میں ذکر گزرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. تب بھی خاصی ڈیبیٹ کی تھی اس پہ.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ہیں ہی تمہارے دشمن. اللہ نے کہا بے شک من ازواجکم و اولادکم، سارے نہیں لیکن ہو سکتے ہیں تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں، ہو سکتے ہیں تمہارے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر بیوی تمہاری دشمن یا ہر اولاد تمہاری دشمن ہو ہر بندے کی. ان سم میٹرز، ان سم کیسز انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو ان کے پیچھے ہوتا ہے بیجا محبت. اس پہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں ڈیبیٹ کی تھی، بحث کی تھی کہ اچھا بحث تو دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے ویسے بائی دا وے، میں تو اکیلی بول رہی ہوں نا. تو اگر تو آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور اگر آپ دل ہی دل میں میری بات کا جواب دے رہے ہیں یس یا نو میں، یا اسٹرانگلی ایگری میں یا ڈس ایگری میں، یا آپ کمنٹس میں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہاں واقعی بحث ہو رہی ہے کسی طریقے کی. ٹھیک ہے، بہرحال چلیں اس کو اگر ہم کہہ لیں کہ ہم نے سیکھا اس ورڈنگ میں چلے جائیں تو بہرحال تب ہم نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے، کہ جو ان کو دشمن کیوں کہا گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل سے بچائے، حلال وے میں اور اطاعت میں. اللہ ہمیں زندگی دے اپنی اطاعت کرتے رہنے کی، اور ہم مرتے وقت تک اس کی اطاعت کی حالت میں ہوں، مسلم ہوں، مومن ہوں، اور دنیا سے جائیں بھی تو پاکیزگی اور ایمان کی حالت میں. آمین. تو اللہ نے پھر بہرحال اس آیت پر تو کافی اور مزید مختلف پہلوؤں سے نظر دوڑائی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش ذرا کم ہے. تو آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آیا. اللہ اکبر، کہ جس چیز کو مزید جو جلایا جائے گا، جس طرح سے ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں نا کسی چیز کو، پلاسٹک کو آگ لگی، لکڑی کو، تو اس میں اور ڈالنا پڑتا ہے. اس آگ کو مزید بڑھاوا کس سے ملے گا؟ مزید انسانوں، مزید پتھروں سے، جن کو وہ غیر اللہ کو اللہ کے سوا پکارتے تھے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے. علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے تندخو بہت سخت دل فرشتے معمور ہیں. وہ فرشتے مجرموں کو جہنم میں جلتا دیکھ کر ان پر رحم نہیں کھائیں گے، اور نہ ہی ان کے جو ایک دم وہ وبیلہ مچائیں گے اہل جہنم، تو ان سے کسی طرح کا اثر لیں گے یا متاثر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بڑے غلاظ شداد ہوں گے، ان کو رحم نہیں آئے گا. اللہ اکبر. ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے. ہم ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی طرف، اولادوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی. نہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر، نہ اپنے اہل و عیال کی. حالانکہ سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں. بغاوت کر رہے ہیں اور سر چڑھ کے کر رہے ہیں، اللہ سے، اللہ کے سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں ہم، اور بغاوت کر رہے ہیں، سر عام کر رہے ہیں، اور اس پر پکے بھی ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے برے وقت سے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی اللہ جس کو جیسا عذاب دینے کا حکم دے گا وہ فرشتے ویسا ہی عذاب دیں گے. کسی کے رونے دھونے کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتیں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اس دن کہہ دیا جائے گا اے کافرو آج تم عذر مت پیش کرو، آج تم معذرتیں نہ تراشو، بہانے مت بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو کچھ تم عمل کر کے لائے ہو، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اسی کا بدلہ پاؤ گے. یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 8 کے ساتھ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.